پاکستان کے عوام کی اولین ترجیح اب بھی امریکہ ہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بہت تحقیق کے بعد ہم اس پر ویڈیو بنا رہے ہیں۔ مجموعی طور پر امریکہ 50 سے زائد کیٹیگریز میں ویزے دیتا ہے۔ ہندوستان اور بنگلہ دیش کے لوگ 45 سے 40 ویزوں کے لیے درخواستیں دیتے ہیں، جبکہ پاکستان اور افغانستان کے باشندے تو مشکل سے 10 یا 12 کیٹیگریز میں ہی اپلائی کرتے ہیں۔ حتیٰ کہ پاکستان میں کنسلٹنٹ اور ماہرین بھی امریکہ کے تمام ویزوں سے واقفیت نہیں رکھتے، بس چند رٹے رٹائے ویزے بیان کر دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ناواقف افراد ان ویزوں کے بارے میں انہیں کچھ معلوم نہیں ہوتا اور اپلائی کرنے کی صورت میں نہ صرف وقت ضائع ہوتا ہے بلکہ رقم کا بھی ضیاع ہوتا ہے۔ معلومات نہ ہونے کی صورت میں غلط کیٹیگری میں اپلائی کر دیا جاتا ہے اور درخواستیں مسترد ہوتی ہے۔ اور دوسری جانب امریکہ کے لوگ بھی یعنی امریکن بھی کم چالاک نہیں۔ وہ نہ تو رہنمائی دیتے ہیں اور ہر درخواست کے ساتھ علیحدہ فیس وصول کرتے ہیں۔ یوں نہ صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا سے ویزا اپلیکیشن کی مد میں کروڑوں اربوں روپیہ کمائے جاتے ہیں۔ سفری ویزا کے لیے اپلائی کرنے سے پہلے کچھ عام غلطیاں کی جاتی ہیں، جن کا بیان کچھ اس طرح سے ہے۔ ویزے میں پہلا مرحلہ DS-160 فارم کا حصہ مکمل کرنا ہے۔ یہاں پر یا تو درخواست گزار نامکمل معلومات درج کرتے ہیں اور یا پھر کوئی ایسی معلومات لکھ دیتے ہیں جن کا حقیقت سے تعلق نہیں ہوتا، جو بعد میں انٹرویو کے موقع پر انکار کی صورت میں، ویزا ریجیکشن کی صورت میں ظاہر ہوتی ہے۔ بعض اوقات آپ اپنے ملک رہائشی ملک میں نہیں ہوتے اور کسی اور ملک میں رہائش پذیر ہوتے ہیں اور اپنی سفری دستاویزات آپ کے پاس مکمل نہیں ہوتی اور اپنے رہائشی ملک کے علاوہ آپ کو کسی اور ملک سے درخواست بھجوانا پڑتی ہے، جس میں کاغذات انکار کی شرح ایسی ممالک میں زیادہ پائی گئی ہے جہاں پر لوگوں نے اپنے ملک کی بجائے کسی اور ملک میں رہائش کی وجہ سے درخواست دی۔ واضح سفری پروگرام کا نہ ہونا بھی ایک وجہ ہے۔ جب آپ اپنا تفصیلی سفر نامہ پیش نہیں کر پاتے تو ویزا آفیسر مطمئن نہیں ہوتا۔ اسی طرح سے اگر آپ کی اکنامیکل ورتھ یعنی مالی پختگی دوران انٹرویو ظاہر نہ ہو یا آپ کے نتھی شدہ دستاویزات سے پتہ نہ چلے کہ آپ اس قابل ہیں کہ سفری ٹکٹ، کرائے، رہائش وغیرہ کے اخراجات پورے کر سکیں، تو اس صورت میں بھی آپ کا ویزا ریجیکٹ ہو جاتا ہے۔ ہوم کنٹری سے تعلقات کو مضبوط ظاہر کرنا بھی ایک اہم پہلو ہے۔ اگر آپ اپنے ہوم کنٹری سے تعلقات کو مضبوط ظاہر نہیں کرتے اور یہ نہیں پتہ چلتا تو بھی ویزا آفیسر آپ کا ویزا ریجیکٹ کر دیتا ہے۔ اسی طرح سے اگر آپ اپنے گزشتہ جو آپ نے غیر ممالک کے سفر کیے ہیں وہاں پر اوور سٹے ہوئے ہیں تو اس سے بھی دوران انٹرویو یا آپ کی ویزا درخواست کی کمزور رہتی ہے اور آپ کو انکار ہو جاتا ہے۔ اس سے پہلے اگر آپ امریکی ویزے کے لیے اپلائی کر چکے ہیں اور آپ کو انکار کیا گیا ہے تو اس کا امکان زیادہ ہے کہ آپ کو دوبارہ بھی انکار ہو جائے گا، لیکن یہ کوئی قطعی وجہ نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے ویزا ریجیکٹ ہو جائے، تاہم امکانات زیادہ ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے اگر آپ نے انٹرویو کی تیاری نہیں کی ہے اور انٹرویو میں پوچھے جانے والے سوالات اس وجہ سے نہیں دے پائے کہ آپ کے پاس معلومات نامکمل تھی یا آپ دباؤ میں تھے یا آپ خوف زدہ ہو گئے، تو بھی آپ کا ویزا ریجیکٹ ہو سکتا ہے۔ بعض درخواست گزار اپنے رہائشی ممالک یا دیگر ممالک میں کوئی مجرمانہ ریکارڈ رکھتے ہوں تو امریکی حکومت کے پاس ایسے ذرائع ہیں جس سے وہ چھان پھٹک کر لیتی ہے، تب بھی آپ کا ویزا ریجیکٹ ہونے کے چانسز ہیں۔
Ladies and gentlemen, welcome aboard British Airways Flight 707 bound for Prague.